وشرائع وأحكام أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يستطيع الفهم إلا إطلاق الأحكام المعنية. وبالثاني دليل التوحيد والصفات لما أنزل عليه بشر بباحثه وأشرف مقاصده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل. اس گفتگو کو یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ذہن میں ہے نا؟ احکام جمع حکم کی 3 معنی بتائے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ تیسرے معنی کا ارادہ بعید ہے. الشرعیہ پر اعتراض اور اس کے جواب میں بتایا تھا کہ ما یتوقف علی الشرع یہاں مراد نہیں ہوگا، بلکہ ما یستفاد من الشرع. ٹھیک ہے. منہا ما یتعلق بکیفیت العمل، عمل سے مراد فعل عباد ہے. فعل مکلف پر اعتراض بتایا تھا. کیفیت سے اعمال کی، افعال کی عوارض ذاتیہ اور تعلق کے معنی کیے تھے موضوع محمول کے بیچ پایا جانے والا تعلق. ٹھیک ہے. اس پر پھر اعتراض، تو جس کے 2 جوابات دیے تھے. ایک جواب یہ کہ مطلق ارتباط کر لیں، اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ موضوع محمول کے بیچ پایا جانے والا تعلق ہوگا تو پھر اعتقاد کے معنی معتقد کے ہوں گے. ذہن میں ہے نہیں ہے؟ اب تو دہرا دیے نا میں نے خلاصہ اس کا. جی کہا وَتُسَمَّا. اب دیکھیں منہا ما یتعلق بکیفیت العمل وَتُسَمَّا فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً. احکام شرعیہ کا میں سے بعض وہ ہیں جو کیفیت عمل سے متعلق ہیں. وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے ان کا نام ہے فرعیہ اور عملیہ. ان کا نام کیا ہے؟ الاحکام الفرعیہ، الاحکام العملیہ. ٹھیک ہو گیا؟ کیا یہ یوں کہیں الاحکام الشرعیہ الفرعیہ، الاحکام الشرعیہ العملیہ. کیا بات سمجھے؟ وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَاد. بعض وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے. ٹھیک ہے. معنی کریں جان کہ احکام شرعیہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو متعلق ہیں عمل کی کیفیت سے، اور نام رکھا جاتا ہے ان کا فرعیہ اور عملیہ. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا جو متعلق ہیں اعتقاد کے، اور نام رکھے جاتے ہیں وہ اصلیہ اور اعتقادیہ. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے. بات پہ توجہ دیں کہ ان کو الاحکام الشرعیہ المتعلقہ بکیفیت العمل، الاحکام الشرعیہ المتعلقہ بکیفیت العمل، ان کے 2 نام ہیں، الاحکام الشرعیہ الفرعیہ، الاحکام الشرعیہ العملیہ. وجہ ہے الاحکام الشرعیہ الفرعیہ اور الاحکام الشرعیہ العملیہ. اتنی بات ہے ہی ذہن میں. اور جو اعتقاد سے متعلق ہیں ان کے بھی 2 نام ہیں، الاحکام الشرعیہ الاصلیہ، الاحکام الشرعیہ الاعتقادیہ. بات سمجھے نہیں؟ یہ جو دوسرا نام ہے نا، یہ بالکل واضح ہے. ما یتعلق بکیفیت العمل، ما یتعلق، تو جب تعلق ہے عمل کی کیفیت سے. اب اگر نسبت عمل کی جانب ہو تو اس میں کوئی حرج ہے؟ تعلق ہے نا عمل کی کیفیت سے تو کہہ دیا عملیہ. ٹھیک ہے نا. میں وجہ تسمیہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں
کہا نا وتسمى فرعیتاً و عملیتاً، یہ دو نام ہیں، ایک نام نہیں ہے، یعنی معطوف علیہ اور معطوف مل کر ایک نام نہیں ہے، بلکہ معطوف علیہ الگ نام ہے اور معطوف الگ نام ہے، سمجھ رہے؟ اسی طرح اصلیہ اور اعتقادیہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر ایک نام نہیں بلکہ دو نام ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو نام تو انہوں نے بتا دیا، وجہ تسمیہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب عملیہ کہنے کی وجہ تسمیہ تو بالکل واضح ہے نا، جب تعلق ہے عمل سے تو عملیہ کہلائیں گے، واضح ہے نہیں ہے؟ جب تعلق ہے اعتقاد سے تو اعتقادیہ کہلائیں گے، ایسا نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی یہ جو دوسرا نام ہے عملیہ اور اعتقادیہ، اس کی وجہ واضح ہے، اتنی بات آئی ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں پہلے نام کی طرف، ما یتعلق بکیفیت العمل یسمى فرعیۃ، ما یتعلق بکیفیت العمل یسمى، ما یتعلق بکیفیت بالاعتقاد یسمى اصلیۃ، جس کا تعلق ہے عمل سے، عمل کی کیفیت سے، اس کا نام ہے فرعیہ، الاحکام الشرعیہ الفرعیہ، کیا؟ جس کا تعلق ہے اعتقاد سے، اس کا نام ہے الاحکام الشرعیہ الاصلیہ، کیا؟ سمجھ رہے؟ تو یہ سوال ہے کہ تعلق ہے عمل کی کیفیت سے تو انہیں فرعیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ میں بولیے گا نہیں، اصل میں ریکارڈ ہو جائے گا اگر بولے آپ تو، جی تعلق ہے عمل کی کیفیت سے تو انہیں فرعیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا بات سمجھے؟ یہی سوال ہوگا کہ تعلق ہے اعتقاد سے تو اصلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تعلق ہے تو اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں، آپ ایک جواب یہ سمجھیں، جواب یہ ہے کہ جو عمل ہے وہ متفرع ہوتا ہے اعتقاد پر، ذہن میں رکھنا، ہم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ احکام یا مسائل، ہم نے عمل اور اعتقاد کی بات کی ہے، توجہ ہے؟ عمل اور اعتقاد کی بات کی ہے، عمل متفرع ہوتا ہے اعتقاد پر، اعتقاد اصل ہے اور عمل فرع ہے، بات سمجھے؟ لہٰذا اگر اعتقاد درست ہے تو اب اس پر عمل کی بنیاد بھی صحیح ہے، اعتقاد درست نہیں تو جب بنیاد درست نہیں تو اس پر کوئی چیز مبنی کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اعتقاد اصل ہے، ذہن میں رکھو، یہ اعمال یا احکام کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ دوسرے جواب میں ہم احکام اور اعمال کی بات کریں گے، احکام کی بات کریں گے، مسائل کی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ اعتقاد اصل ہے، عمل فرع ہے، توجہ ہے؟ نہیں ہے توجہ؟ تو اب بے کیفیت العمل کہا نا، عمل کیا ہے؟ فرع، عمل کیا ہے؟ تو گویا کہ کہا بے کیفیت الفرع، کیا کہا؟ تو جب کیفیت فرع، جب اس کا تعلق ہے فرع سے تو اسے فرع یہ کہنے میں کوئی حرج ہے؟ وجہ واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَاد، ابھی آپ کو بتایا اعتقاد اصل ہے، تو گویا کہ کہا جا رہا ہے مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَصْل، کیا؟ تو ما يتعلق بالاصل کو اصلیہ کہہ دیں تو وجہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پہلا جواب ہے۔ سوال ہم نے یہ کیا کہ تعلق ہے عمل کی کیفیت سے تو فرعیہ کیوں، تعلق ہے اعتقاد سے تو اصلیہ کیوں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ چونکہ عمل فرع ہے اعتقاد کی، اعتقاد اصل ہے، تو گویا کہ یہاں پر عمل اور اعتقاد نہیں کہا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے ما يتعلق بکیفیت الفرع وما يتعلق بالاصل، ما يتعلق بکیفیت الفرع وما يتعلق بالاصل، سمجھے بات کو؟ تو یہ کہا جا رہا ہے، تو کیفیت فرع سے جس کا تعلق ہے، جیسے کیفیت عمل سے تعلق تو عملیہ، کیفیت فرع سے تعلق تو فرعیہ، اعتقاد سے تعلق تو اعتقادیہ، اصل سے تعلق تو اصلیہ،
بات سمجھے نہیں؟ یہ ایک وجہ، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ اصل میں جو احکام شرعیہ متعلقہ بکیفیت العمل ہیں، اب احکام کی بات ہے، پہلے ہم نے عمل اور نفس اعتقاد کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں احکام کی، وہ احکام جو کیفیت عمل سے متعلق ہے، یہ فرع ہیں ان احکام کی جو اعتقاد سے متعلق ہے۔ تو جو ہے وہ احکام جو کیفیت عمل سے متعلق ہیں، ذہن میں رکھو، پچھلے جواب اور اس جواب میں فرق رکھو۔ پچھلے جواب میں ہم نے احکام کی بات نہیں کی، ہم نے کہا کہ خود جو عمل ہے وہ فرع اعتقاد کی، یہ کہا تھا نا۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ احکام جو متعلق ہیں عمل کی کیفیت سے، وہ احکام فرع ہیں ان احکام کی جو متعلق ہیں اعتقاد سے۔ الاحکام المتعلقہ بالاعتقاد اصل ہیں، اور الاحکام المتعلقہ بالعمل بکیفیت العمل فرع ہیں۔ تو جو ہے تو یہ احکام چونکہ اصل تھے، احکام اصل تھے، سمجھے؟ ہم نے اعتقاد نہیں کہا، یہ احکام اصل تھے، تو اس پر پھر کیا ہے، اس لیے ان کو اصلیہ کہہ دیا۔ یہ احکام فرع تھے، اس لیے ان کو فرعیہ کہہ دیا۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ ہیں احکام فرع، تو ان کو منسوب الفرع کہہ دیا۔ یہ احکام ہیں اصل، تو یہ منسوب الاصل ہم نے کر دیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلا جواب یہ تھا کہ عمل فرع ہے، دوسرا جواب یہ کہ وہ احکام جو متعلقہ بالعمل ہے وہ فرع ہے۔ تو جو ہے پہلا جواب تھا کہ اعتقاد اصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جواب کہ الاحکام المتعلقہ بالاعتقاد اصل ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں جانا کہ وہ احکام شرعیہ، جانا کہ احکام شرعیہ بعض وہ ہیں جن کا تعلق ہے کیفیت عمل سے، اور نام رکھے جاتے ہیں فرعیہ اور عملیہ۔ فرعیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی، عملیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ اور بعض وہ ہیں جو متعلق ہیں اعتقاد کے، اور نام رکھا جاتا ہے ان کا اصلیہ اور اعتقادیہ۔ اتنی بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ علوم کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ علوم کے نام نہیں ہیں، یہ ان احکام کے نام ہیں، احکام اصلیہ، احکام اعتقادیہ، احکام فرعیہ، احکام عملیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو خود احکام ہو گئے۔ اب ان احکام سے بحث کرنے والا کوئی علم بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ تو احکام ہو گیا، احکام فرعیہ، احکام عملیہ، احکام اصلیہ، احکام اعتقادیہ۔ ان احکام سے بحث کرنے والا کوئی علم بھی ہوگا؟ تو جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ علم جو متعلق ہے پہلی قسم کے احکام سے، وہ علم جو متعلق ہے پہلی قسم کے احکام سے، اس علم کو کہا جاتا ہے علم الشرائع والاحکام۔ کیا بولا جاتا ہے؟ وہ علم جس کا تعلق ہے دوسری قسم کے احکام سے، اس علم کو کہا جاتا ہے علم التوحید والصفات۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، قلم اور لائیں، جلدی دیر نہ کریں۔ یہ عبارت ہے شرح کی، العلم المتعلق بالاولی
العلم المتعلق بالاولا یسمى ٹھیک ہے، اتنا ذہن میں ہے میرے. العلم المتعلق بالاولا یسمى علم الشرائع والاحکام. اتنی بات ہے یہ ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو ہے علم، یہ علم یعنی یہ جو پہلا علم آیا ہے العلم المتعلق بالاولا، العلم، اس علم میں 3 معنی معروف ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کتب کے اندر. بھائی علم نحو ہے، علم صرف ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ذہن میں رکھیں 3 معنی جو ہے وہ اس کے بیان کیے جاتے ہیں اس علم کے. ٹھیک ہے. ایک ہے التصدیقات بالمسائل، وہ جو ہے تصدیقات، ٹھیک ہے نا، اسی کو کہہ لیں ادراک. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. علم کے دوسرے معنی اس مقام پر جو علم کے دوسرے معنی ہیں وہ ہیں نفس مسائل. پہلے مسائل کی تصدیقات، مسائل کا ادراک، ٹھیک ہے نا. دوسرا خود مسائل، ٹھیک ہے. تیسرا ملکہ، ٹھیک ہے نا، وہ کیفیت راسخہ فی النفس، ٹھیک ہے نا. تو یہ ملکہ ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. بات ہے یہ ذہن میں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اس علم سے جو علم ویسے ہوتا ہے، علم نحو، علم صرف، جو اس میں علم ہم بولتے ہیں، تو یہاں پر نفس تصدیقات بالمسائل، نفس مسائل اور ملکات حاصلہ، تو جو ہے تو یہ میرے خیال میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شرح تہذیب وغیرہ میں بھی یہ گفتگو، یہ بحث گزری ہے. تو بہرحال یہ 3 یہاں پر احتمالات ہیں. اتنی بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں الاولا پر. العلم المتعلق بالاولا، یہ اولا کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا، نامیر کر کے نہ پڑھے نا، شراکت کر کے پڑھے. کہا تھا نہیں؟ جی فرحان، صرف ترجمہ ٹھیک نہیں ہے نا، کتاب کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو کتاب کا معیار ہے، کتاب کو اسی لحاظ سے پڑھا جائے. ہمارے ساتھ ایک سیال شریف میں دوست تھے، انہوں نے بتایا، علامہ الیاس علوی صاحب زیدہ مجدہم، بہت اچھے عالم ہیں اور وہ بہت ہی باصلاحیت بھی ہیں. تو انہوں نے کسی اور شخص کا بتایا کہ میرے ذہن میں نام نہیں ہے کہ جن کا انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا قاضی حمداللہ کی ہے جی، قاضی مبارک جو سلم کی شرح ہے اور حمداللہ جو سلم کی شرح ہے. تو اصل میں اگر آپ یوں کرنا چاہیں گے کہ بھئی جو الفاظ سیدھے سیدھے لکھے ہوئے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف جائیں گے، اس کے ترجمے کی طرف جائیں گے، تو پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں جی قاضی حمداللہ کی ہے، یہ کون سی بڑی کتابیں ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے. لیکن مجھے فرمایا، مجھے بتایا استاذ شیخ الحدیث علامہ نواز احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، گجرانوالہ کے تھے. یہ جو پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ہیں، ان کے والد گرامی پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ قبلہ استاد صاحب، ان کو بڑے استاذ کہا جاتا تھا، استاد نواز احمد صاحب. استاد نواز احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے بخاری شریف کے کچھ اسباق پڑھے. تو استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، میں ان دنوں گجرانوالہ پڑھاتا تھا، تو مجھے یہ بات سنائی کہ بھئی کسی نے کہا، بھئی جامی کے بارے میں پوچھا کسی سے، تو اس نے کہا جی جامی تو بھاگ رہی ہے. تو کہنے والے نے کہا بھی جامی کے تو ہر لفظ کے نیچے شیر سویا ہوا ہے. تو اس نے کہا جی ہم نے کبھی جگانے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ شیر کو جگانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر چپ کر کے گزر جائیں گے، تو پھر تو وہ کیا آپ کو اس بات کی کیا سمجھ آئے گی؟ مقصد یہ کہنے کا کہ چونکہ کتاب کا جو معیار ہے
آپ کی گفتگو، آپ کی سمجھ اور آپ کا مطالعہ وغیرہ اس کتاب کے معیار کے حساب سے ہونا چاہیے. شرح عقائد ابتدائی کتابوں میں شمار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں آپ کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ تعلق بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری بات سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں پر کہا العلم المتعلق بالاولی یسمى علم الشرائع والاحکام. علم میں 3 احتمالات ہیں: تصدیقات بالمسائل، نفس مسائل اور ملکہ. تو جو ہے اس کے بعد کہا الاولا. ذہن میں رکھیں یہاں پر اولا کیا ہے. اولا ہے الاحکام الشرعیہ المتعلقہ بکیفیت العمل. تو جو ہے ٹھیک ہے نا، الاولا سے مراد ہے الاحکام الشرعیہ المتعلقہ بکیفیت العمل. تو جو ہے اور الثانیہ سے کیا ہوگا؟ الاحکام الشرعیہ المتعلقہ بالاعتقاد. تو جو ہے وہ ہو جائے گا نا. تو اب الاولا کو ہٹا کے یہ عبارت بیچ میں لگا دو تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ لکھیں کہ العلم المتعلق بالاحکام الشرعیہ المتعلقہ بکیفیت العمل یسمى علم الشرائع والاحکام. تو جو ہے اب جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، اب احکام کی جانب آتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آگے چل کے اس پہ گفتگو ہوگی. احکام میں ہم نے 3 معنی کیے تھے. احکام جب حکم کے 3 معنی کیے تھے. تو جو ہے قاری صاحب، تو احکام کے 3 معنی کیے تھے. ایک وہ نسبت ہے، نسب خبریہ، حکم بمانا نسبت خبریہ. دوسرے معنی تھے اس کا ادراک کو وقوع نسبت اولا وقوع ہے، یہ ادراک ہونا نسبت واقع لیست بواقع یوں کہیں. ٹھیک ہو گیا. تیسرے معنی تھے خطابات اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین. اور ہم نے کہا تھا تیسرے معنی کا ارادہ بعید ہے. نظر تیسرے معنی کا ارادہ بعید ہے. اب دو معنی رہ گئے. ایک معنی احکام کے النسب الخبریہ، دوسرے معنی احکام کے ادراکات و تلک النسب. تو جو ہے اب یہ ادھر نیچے ہم لکھتے دیتے ہیں النسب الخبریہ المتعلقہ الشرعیہ المتعلقہ الی آخری. وہ باقی بھی ہوگا، سمجھے؟ ایک یہ معنی. الاحکام کے دوسرے معنی تھے ادراکات، جمع ہے نا، ادراکات النسب الخبریہ تھے الشرعیہ الی آخری. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آپ سمجھیں علم میں 3 احتمالات ہیں، احکام میں 2 احتمال ہیں. ٹھیک ہے؟ اب ہر ایک احتمال الگ الگ جوڑو بنتا ہے نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ علم سے مراد ہے، بیٹھیے، علم سے مراد ہے ادراک. توجہ رکھیں، علم سے کیا مراد ہے؟ علم کے معنی کیا کر لیں؟ یہ پہلا. ٹھیک ہے نا؟ تصدیق ادراک ہے نا. علم کے معنی ادراک، الادراک المتعلق. چلے لیں، الادراک المتعلق بالنسب الخبریہ. تو جو ہے الادراک المتعلق بالنسب الخبریہ، نسبت خبریہ سے ادراک کا تعلق ہوتا نہیں ہوتا؟ اور جو تصدیق ہوتی ہے ہوتا ہے نا. تو علم کے معنی ہوں ادراک اور احکام کے معنی ہوں نسب خبریہ. تو بن سکتے نہیں بن سکتے؟ ٹھیک ہو گیا. یعنی یہاں لکھتے جاتے ہیں علم بمعنی ادراک، ٹھیک ہے، اور
احکام بمانا نسب خبریہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ معنی درست ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب بات وہی ہوگی جب یہ علم متعلق ہوگا نسب خبریہ کے متعلق ہوگا، نسبت خبریہ سے تعلق پکڑنے والا جو علم ہے وہ تصدیق ہوتا ہے، بات وہی تصدیقات پہ آ جائے گی. یہ دیکھو میں نے پہلے تصدیقات لکھا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی التصدیق المتعلق بالنسب الخبریۃ الشرعیہ المتعلقہ بکیفیت العمل تسمى علم الشرائع والاحکام. بات آسان سی ہے، ذہن میں رکھے، سب سے واضح اور سہل احتمال یہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بجائے آپ کہیں کہ نفس مسائل، آپ کہیں کہ المسائل، اب علم سے مراد ہو گیا المسائل، المسائل المتعلقہ بالنسب الخبریہ، ٹھیک ہے؟ اب علم سے مراد ہو مسائل، یہاں پر وہی نسب خبریہ، ٹھیک ہے؟ المسائل المتعلقہ بالنسب الخبریہ، توجہ ہے نہیں ہے؟ المسائل المتعلقہ توجہ رکھیں، یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا یہ خود نسبت خبریہ ہوتی ہے، نہیں سمجھ؟ جو مسئلہ ہوتا ہے نا یہ خود نسبت خبریہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض نے کہا پورا قضیہ مسئلہ ہے، بعض نے کہا کہ محمول جس کا اثبات کیا جا رہا ہو یا نفی کی جا رہی ہو موضوع سے، وہ محمول نسبت خبریہ ہے اور وہ محمول مسئلہ ہے. سمجھے بات کو؟ معمول اور نسبت. لیکن خود میرا جو موقف ہے، میرا ذاتی موقف نہیں ہے، بعض علماء کا میں نے پڑھا تھا، اور میری نظر میں بھی راجح یہ ہے کہ نہ تو قضیہ مسئلہ ہے، نہ محمول ما نسبت مسئلہ ہے، بلکہ وہ نسبت مسئلہ ہے. وجہ ہے وہ جو نسبت ہے وہ مسئلہ ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ چلے نسبت تو مسئلہ ہے، وہ ہمارا موقف شارح رحمہ اللہ تعالیٰ پر ماننا لازم تو نہیں ہے نا، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. اب مسئلے میں ہم وضاحت کرتے ہیں، مسئلے میں ہم 3 احتمال بنا لیتے ہیں. ایک پورا قضیہ، ٹھیک ہے؟ ایک محمول جمع نسبت، اور تیسرا ہے نفس نسبت. ٹھیک ہے؟ تمہارے ذہن میں ہو یا نہ ہو، شرح تہذیب کے اواخر میں جا کے یہ بات موجود ہے مسائل کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ پچھلی کتاب میں یاد رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. جان محمد جی، تو اب دیکھو اب کیا ہوگا. القضیہ، علم کے معنی مسئلہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مسائل، القضایا المتعلقہ بالنسب الخبریہ، القضایا المتعلقہ بالنسب الخبریہ. جملہ درست ہے غلط ہے؟ درست ہے، ذہن میں رکھنا، کیونکہ اب یہ جو تعلق ہے نا اس پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ یہ تعلق بھی درست ہے، تعلق درست نہیں. قضیے کا اور نسبت کا تعلق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ تعلق ہوتا ہے کل جز کا. یہ تعلق کون سا ہوتا ہے؟ ذہن میں رکھنا، یہاں تعلق ہوگا علم اور معلوم والا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ علم ہے، نسبت خبریہ معلوم ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یہاں جو تعلق ہے علم اور معلوم والا ہے. یہاں پر جب آپ نے قضیہ، علم بمانا قضایا لے لیا، مسائل لے لیا، مسائل بمانا قضیہ قضایا، تو اب معنی ہوں گے القضایا المتعلقہ بالنسب الخبریہ. کیا؟ القضایا المتعلقہ بالنسب الخبریہ. تو قضایا کا نسبت خبریہ سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ تعلق کل جز والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر تعلق کل جز والا. بات سمجھ رہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور اگر قضیہ کے معنی یہ معمول جمع نسبت لے لیں، معمول جمع نسبت کل ہے، اکیلے نسبت جز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بھی تعلق یہی ہوگا. کون سا؟
ताल्लुक कुल जुज़ वाला। बात आप समझ रहे नहीं? ठीक है। इल्म बमाना कज़ाया अल मसाइल, इल्म बमाना मसाइल, इल्म बमाना, ठीक है। और मसला बमाना नफ्स निस्बत, मसला बमाना खुद निस्बत, ठीक हो गया। अब माना इस कलाम की क्या बनेंगे वो समझे, मैं इधर लिखता हूँ। अन-निसबुल खबरिया, ये इल्म के माना है, तो जो है नहीं है। अन-निसबुल खबरिया अल-मुतअल्लिका, अहकाम के माना भी निसब खबरिया, अल-मुतअल्लिका बिन निसबिल खबरिया, ये माना मुनासिब नहीं है, तो जो है, क्योंकि निसब खबरिया तो ख़ुद निसब खबरिया है ना, इन्हें ख़ुद अपने आप से अपने आप के मुतल्लिकात बनाना मुनासिब नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक हो गया। यानी इल्म बमाना तस्दीकात बिल मसाइल हूँ, इदराकात हूँ, और अहकाम वाना निसब खबरिया, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें किसी किस्म का कोई बोध नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं। इल्म बमाना नफ्स मसाइल हूँ, मसाइल में फिर आगे तीन एहतमालात, एक है कज़िया। अब अल कज़ाया अल मुतल्लिका बिन निसबिल खबरिया, ये माना दुरुस्त है, क्योंकि ताल्लुक़ कुल जुज़ वाला हो जाएगा, क्योंकि हमने ताल्लुक़ भी देखना है कौन सा बन रहा है, ठीक है। और इल्म बमाना मसाइल और मसाइल महमूलात और निस्बतें, अब भी क्या हो जाएगा, अब भी ये गुफ्तगू दुरुस्त है, क्योंकि मामूल और निस्बत मजमूआ है, कुल है, और अकेले निस्बत जुज़ है। जब अकेले निस्बत जुज़ है तो अब अल कज़ाया अल मसाइल मुतल्लिका, अब ताल्लुक़ कुल जुज़ वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया तहकीक जो है, खुद मेरा मौक़िफ़ जो है वो ये है कि जो मसला है ना वो मुकम्मल कज़िया है, ना मामूल जमा निस्बत है, नफ्स निस्बत ये मसला है। ये उस पे दलाइल का मकाम नहीं, फिर किसी कोई मौका हुआ तो इंशाअल्लाह वहाँ पर मैं इस पे दलाइल पेश करूँगा कि भाई जो मसला है वो नफ्स निस्बत है, ना मौजू मामूल। कज़िया होना और बात है, ज़हन में रखना, कज़ाया और चीज़ें हैं। बात कज़ाया की नहीं हो रही, बात उन मसाइल की हो रही है जो उलूम में बयान किए जाते हैं, तो जो है बात उन मसाइल की हो रही है जिन्हें उलूम में लाकर उन्हें साबित किया जाता है। तो ना मौजू को साबित किया जाता है, ना मामूल को साबित किया जाता है। मौजू और मामूल के बीच जो पाई जाने वाली निस्बत है ना, उस निस्बत को साबित किया जाता है, ठीक है। मेरा मौक़िफ़ ये है, और ये अकेले मेरा मौक़िफ़ नहीं है, वो बाज़ मुहक्किकीन, बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है, मेरे नज़दीक ये राजी है, ठीक है। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह इसके दलाइल अल्लाह ने तौफ़ीक दी। तो अब अगर इल्म के माना हूँ मसाइल, और मसाइल बमाना निसब खबरिया, तो अब इबारत बनेगी निसबुल खबरिया अल मुतल्लिका बिन निसबिल खबरिया। ये बात दुरुस्त नहीं, ये गुफ्तगू मुनासिब नहीं होगी, ठीक है। निसबुल खबरिया अल मुतल्लिका बिन निसबिल खबरिया, तो निस्बत खबरिया का निस्बत खबरिया ख़ुद ही मुतल्लिक और ख़ुद ही मुतअल्लिक, ये जो है वो माना मुनासिब नहीं बनेंगे, ठीक है। कुछ देर लगेगी, मोबाइल है ना पास, आप नाश्ता कर लो, यहाँ कर लो, तो जो है आपकी निसबुल खबरिया मुतल्लिका बिन निसब, ये मुनासिब नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते मलका, इल्म वन मलका, अल मलकात अल मुतल्लिका बिन निसबिल खबरिया। अब इल्म के माना हो जाए मलका, ये इसके नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये वही निस्बत खबरी, निसब खबरिया, तो जो है ज़हन में रखना अल मलकातुल मुतअल्लिक़तु बिन निसबिल खबरिया, ये माना दुरुस्त है,
کیوں؟ یہ جو نسب خبریہ ہوتی ہے نا، یہ اس ملکہ کا سبب بنتی ہے، جو کیفیت راسخہ فی النفس حاصل ہوتی ہے نا، ملکہ کیفیت راسخہ فی النفس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیفیت راسخہ فی النفس جو حاصل ہوتی ہے ان نسب خبریہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ تعلق ہوگا مسبب کا سبب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں رکھنا، یہ علم کے معنی ادراک اور احکام کے معنی نسب خبریہ، یہ علم اور معلوم، علم اور معلوم کے بجائے بولو ہاں ٹھیک ہے، علم اور معلوم والا یہی ہے نسبت، اور علم کے معنی مسائل اور احکام کے معنی نسب خبریہ، تب کل جز والا، ٹھیک ہے نا؟ علم بمعنی ملکہ، یہ نسب خبریہ، ذہن میں رکھنا یہ حاصل ہے اس سے، تو یہ سبب ہوا نا، احکام سبب ہوا اور ملکہ کیا ہوا؟ مسبب ہوا۔ اب یہ تعلق کون سا بنے گا؟ سبب مسبب نہیں، مسبب سبب۔ یہ تعلق مسبب سبب والا بنے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ملکہ مسبب ہے نا، یہ نسب خبریہ سبب ہے۔ نسب خبریہ کے ادراکات اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تمہاری رہتا ہے تعلق، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیفیت راسخہ فی النفس حاصل ہو جاتی ہے، اس کیفیت راسخہ فی النفس کو اس ملکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ مقصد یہ کہنے کا کہ علم معنی نہ احکام کے دو معنی تھے یہاں پر ہم نے کیے تھے، ایک نسب خبریہ اور ایک ان کے ادراکات، تو جو ہے تو اب اگر نسب خبریہ ہو تو اب یہ تین احتمال پھر علم کے اندر، ایک ادراک، ایک مسائل اور ایک ملکات۔ ادراک کے معنی میں ہو علم تو کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، بالکل درست ہے، الادراک المتعلق بالنسب الخبریہ، ٹھیک ہے؟ اور علم بمعنی مسائل ہو، قضایا ہو، پھر قضایا میں تین احتمالات جن میں سے دو درست ہیں، تیسرے جو معنی ہے النسب الخبریہ المتعلقہ بالنسب الخبریہ، یہ معنی درست نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور علم بمعنی ملکہ ہو تو اب الملکات المتعلقہ بالنسب الخبریہ، یہ معنی بھی درست ہے۔ اب تعلق کے معنی تعلق مسبب سبب والا بنے گا، میری بات سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد سمجھیں، اب احکام کے دوسرے معنی لے لیں، کون سے؟ ادراکات النسب الخبریہ، کیا؟ تو جو ہے ذہن میں رکھیں، جب احکام کے معنی ادراکات لے لیے، اب اس علم میں وہی تینوں معنی جاری کریں۔ پہلے معنی پہ آ جائیں، ادراک، پہلے معنی کون سے تھے؟ تو اب عبارت ہوگی الادراکات المتعلقۃ بالادراکات، الادراکات المتعلقۃ بالادراکات، یہ معنی مناسب بنے گے؟ نہیں بنے گے۔ الادراکات المتعلقۃ بالادراکات، یہ معنی مناسب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ یہ تو الادراکات ادراک نفس ادراک ہے، اس کو ادراک کے متعلقات میں سے نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب گویا کہ علم کے معنی ہو گئے ادراک اور احکام کے معنی ہو گئے ادراک النسبت، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب علم کے معنی ادراک اور احکام کے معنی ادراک، تو یہ معنی درست نہیں بنیں گے، کیونکہ تعلق کون سا ہم بنائیں گے؟ اصل بات تو یہ بھی ہے نا، ہم نے یہ بھی تو دیکھیں گے نا تعلق کون سا ہے، نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ اب دوسرے معنی آ جائیں، یہ ہے المسائل المتعلقہ بالادراکات، المسائل المتعلقہ بالادراکات، ذہن میں رکھنا مسئلہ کہ یہ معنی کریں، یہ معنی کریں، یہ معنی کریں، کوئی معنی بھی کریں، ادراک سے تعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادراک ہوگا علم، یہ ہوگا معلوم۔ یہاں پر علم پہلے معلومات میں لکھا ہے نا، یہاں پر علم بمانا ادراک، نہیں علم بمانا مسائل، ٹھیک ہو گیا؟ اور احکام بمانا وہی اوپر جو لکھا۔ اب تعلق ہوگا کون سا؟ یہ پہلا معلوم ہے، دوسرا علم ہے، ٹھیک ہے؟ معلوم علم والا، نہیں سمجھے؟
یہاں پر علم معلوم والا بولا ہے، یہاں پر معلوم علم والا بولنا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ تین مسائل کے تینوں معنی کوئی بھی لے لیں آپ. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح آپ علم کے معنی ملاقات لے لیں، اس کے معنی احکام سے کون سے لے لیں؟ وہی ادراکات لے لیں. علم بمعنی ملکہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو وہی ہے. تو اب ان ادراکات سے ملکہ بھی حاصل ہوتا ہے، یہ معنی بھی درست ہے. سمجھے بات کو؟ وہ کون سا ہوگا؟ یہ ملکہ مسبب ہوگا، اسبب ہوگا. جو ادھر بات کی ہے وہی ہے. یہ تعلق کون سا بنے گا؟ مسبب سبب والا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ العلم المتعلق بالاحکام شرعیہ، اس میں یہ تفصیل ہوگی. قاری صاحب سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ علم جو متعلق ہے پہلی قسم کے احکام سے، نام رکھا جاتا ہے علم الشرائع والاحکام. ٹھیک ہو گیا؟ یہی بالکل گفتگو کی باب ثانیۃ علم التوحید والصفات. تو جو ہے سوال یہ کہ اسے علم شرائع کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تو اس کا جواب دیا کہ لما انہا، ہا کا مرجع الاحکام المتعلقہ بکیفیت العمل. انہا میں ہا کا مرجع کیا ہے؟ الاحکام الشرعیہ المتعلقہ. یہ الاولا کر لو نا. لما ان الاولا یعنی الاحکام المتعلقہ بکیفیت العمل لا تستفاد الا من جہت الشرع. اب بتاؤ وضو کس سے ٹوٹتا ہے اور کس سے نہیں ٹوٹتا؟ عقل بتائے گی یا شرع بتائے گی؟ شرع بتائے گی نا. اس لیے جو احکام فرعیہ ہیں یہ ان احکام عملیہ ہیں، یہ شریعت ہی سے مستفاد ہو سکتے ہیں، عقل سے نہیں ہو سکتے. تو جو ہے ہاں، تو اب اس لیے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ علم الشرائع. کیا یعنی گویا کہ کہا جا رہا الاحکام المستفاد تو من الشریعت ہے. کیا مانا کہ بس اب اس کے کہ وہ نہیں مستفاد ہوتے مگر شرع کی جہت سے. تو علم الاحکام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دو نام ہو گئے نا. تو علم الاحکام کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ علم الاحکام اس لیے کہا جاتا ہے، توجہ رکھیں، جب احکام بولا جائے نا تو فوراً ذہن ان احکام فرعیہ کی طرف جاتا ہے. سمجھے نہیں؟ جب احکام بولا جائے تو فوراً احکام فرعیہ کی طرف ذہن جاتا ہے. بات آئی ذہن میں؟ مانا کریں. اور نہیں سبقت کرتا، یہ علم الاحکام کہنے کی وجہ ولا یسبق، اور نہیں سبقت کرتا فام احکام کے اطلاق کے وقت مگر انہی کی جانب. ٹھیک ہو گیا؟ اور نہ اور وہ علم جو متعلق ہے دوسری قسم کے احکام سے، علم التوحید والصفات. وجہ تسمیہ علم التوحید والصفات کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں، بات پہ توجہ دینا، کہ اس کے اندر اور بھی مباحث ہیں، توحید و صفات کے علاوہ بھی مباحث ہیں، لیکن اس کے اندر جو مباحث زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ ذی شرف ہیں وہ توحید و صفات ہیں. سمجھے نا؟ وہ مسائل توحید و صفات ہیں. یعنی جو مسائل توحید و صفات کے تھے چونکہ زیادہ مشہور تھے تو جزء مشہور کے لحاظ سے نام رکھ دیا گیا. تسمیۃ الکل بسم الجزء المشہور. ٹھیک ہے نا؟ تسمیۃ الکل بسم الجزء المشہور، یا تسمیۃ الکل بسم الجزء الاشرف. وہ زیادہ ذی شرف تھا اس لیے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں، کیونکہ یہ کیا یعنی توحید و صفات کے مسائل اس کے مباحث میں سے زیادہ مشہور ہے اور اس کے مقاصد میں سے زیادہ شرف والا ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ وہ بات ایسی سمجھنا آئی ہو قاری صاحب آگے ذہن میں؟ ٹھیک. وہ ایک جو سوال ہوا تھا یہ مجھے تو اس کو